अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम काले खौफनाक खंडरात की आखिरी किस्त के साथ हाजिर हैं। आपको यकीनन इसके सारे हिस्से बहुत दिलचस्प और खौफनाक लगे होंगे, इसीलिए तो आज आप आखिरी हिस्से तक पहुंच गए हैं और यकीनन आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको ये कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी। तो कहानियों की दुनिया के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना फेवरेट चैनल है। ठीक है, तो चले आए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमारी जैसे ही ख़त्म होगी तो फिर हम कोई और नई दिलचस्प कहानी वो शुरू करेंगे, या अगर आपकी पसंद की कोई कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं किसी ख़ास टॉपिक पे तो हमें ज़रूर बताइएगा, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर आपको कहानी सुनाएंगे। चलें कहानी शुरू करते हैं, आइए। थोड़ा वक्त गुजरा तो शाह साहब चौंक गए और सबसे कहने लगे, तुम सब होशियार रहना, मुझे उसके आने की खबर मिल गई है। वो फौरन ही यहाँ मौजूद होगी। काशिफ कुछ भी हो, लकीर से बाहर नहीं निकलना। शाह साहब ने एक बार फिर दायरे से बाहर निकलने से मना किया। हिना खौफ से कांपने लगी। एकदम से चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शाह साहब ने अपनी तस्बीह पर कुछ पढ़ा तो अंधेरा छटने लगा। फिर जमीन पर रखी काली किताब जोर जोर से हिलने लगी और वो किताब हिलते हिलते सीधी खड़ी हो गई और जमीन की सतह पर बना हुआ कोई सहारा जैसे उसे दिया हुआ किताब खड़ी हो गई। अचानक हवा से में किताब खुल गई। उसके सफेद तेज तेज पलटने लगे। यकदम वहां बैठे तमाम लोगों को गोश्त के जलने की बदबू महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे एक साया सा नजर आने लगा। वो स्याही जो वजूद में आई थी वो एक अजीब सी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो एक शक्ल इख्तियार कर गया था, लेकिन उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था। वो स्याह वजूद चलता हुआ शाह साहब के खिंचे हुए दायरे के गिर्द चक्कर लगाने लगा, जैसे किसी को खोज रहा हो। दायरे के अंदर मौजूद लोगों की निगाहें जब इस वजूद के जले हुए पैरों पर पड़ी तो वो खौफ से कांपने लगे। हड्डी छोड़ता हुआ जला हुआ गोश्त अब पानी छोड़ रहा था। जलने की बदबू से सांस लेना दूभर हो रहा था। एकदम उसने अपना रुख काशिफ की तरफ किया और आगे की तरफ बढ़ा और फिर वो साया वहां जो मौजूद काशिफ के सामने जाकर रुक गया। उसने अपना जला हुआ हाथ ऊपर किया और अपना गला घोंटना शुरू कर दिया और फिर चेहरा पीछे की तरफ उलट गया। तीनों की रगों में जैसे खून जमने लगा। हिना ने खौफ से रोना शुरू कर दिया। तीनों के चेहरे खौफजदा थे और वो स्या वजूद कह के लगा रहा था। वो अपनी दहकती निगाहों से कुछ खोज रहा था। काशिफ भी इस खौफ से थर थर कांप रहा था। फिर इस वजूद ने अपने पैर उठाए, काशिफ की तरफ बढ़ना चाहा, मगर उसे एक जोरदार झटका लगा और वो वजूद दूर जा गिरा। वो जला हुआ वजूद उठा और दोबारा काशिफ की तरफ बढ़ा, मगर काशिफ के करीब पहुंचने पर उसे दोबारा झटका लगा और वो फिर दूर जा गिरा। तीसरी बार वो वजूद उठा। इस बार वो बेहद गजबनाक हो रहा था, मगर इस बार भी वैसा ही हुआ। हमारे होते हुए तेरा इस लड़के तक पहुंचना नामुमकिन है, शाह साहब ने जोर से कहा। तो उससे वजूद ने अपना चेहरा उनकी तरफ कर लिया। आज अमावस है और आज इसका अंत हर सूरत होगा। कोई शक्ति मुझे नहीं रोक पाएगी, इस जले हुए वजूद ने कहा। मैं काशिफ को मार कर दम लूंगी। तुझे रोका किसने है? तेरा मुजरिम तेरे सामने खड़ा है, शाह साहब ने मुस्कुरा कर कहा। वो स्या वजूद उड़कर काशिफ तक गया, मगर फिर उस जोरदार झटके से पीछे गिरा। वो स्या वजूद गुर्राता हुआ शाह साहब के पास आया। तेरा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, फिर क्यों मेरी राह में रुकावट डाल रहा है? स्या वजूद ने कहा। मेरे होते हुए तू इस लड़के का कुछ नहीं कर सकती। इसकी हिफाजत हम करेंगे। तूने पहले भी बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। वो स्या वजूद शाह साहब की बात सुनकर परेशान हो गया। तू मेरी राह में रुकावट डाल रहा है, मेरे रास्ते में मत आ। मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दूं। तुझे पता है मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? इसकी बात सुनकर शाह साहब खामोश हो गए और फिर बोले, तेरी बात से हम मुत्तफिक हैं कि तेरे साथ गलत हुआ है, पर इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे किसी की जान लेने का कोई इख्तियार नहीं। वो वजूद गजबनाक अंदाज में चक्कर लगाते हुए बोला, जुल्म मेरे साथ हुआ है। काशिफ ने कहा। इसने कहा कि आ जाता हूँ बाहर। ये हकीकत है, इसने गलत किया है, ये सजा का हकदार है, पर मौत देना तेरा काम नहीं है।
تیری جو جگہ ہے وہاں چلی جا، یہ تیری جگہ نہیں ہے، شاہ صاحب نے دھیرے سے کہا۔ جب تک اسے مار نہیں دیتی میری آتما میں سکون نہیں آئے گا، اس سیاہ وجود نے کہا۔ تو اس لڑکے کو چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے تیرے دھرم کے طریقے سے مکت کروا دوں گا۔ شاہ صاحب نے اس سیاہ وجود سے کہا، میرے ساتھ انیائے ہوا ہے، میری آتما کو قید کر دیا گیا ہے، میں اتنے سالوں آزادی کے لیے تڑپ رہی تھی، پر اس نے مجھے مزید اذیتیں دے کر غلام بنا لیا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سب کو جھنجھوڑ دیا۔ تو شکتی شالی ہے اور اپنی شکتی کی وجہ سے اس کا بدلہ لے گی۔ بتا، جواب دے، کیا تم ظلم کرے گی؟ اس نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس وقت اس کو ہوش نہیں آیا، اور تو جو اس کو بچانے آ گیا۔ اس سیاہ وجود نے کہا، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں چند پیسوں کے لیے انسانیت سے نیچے گر گیا تھا، میں حرام حلال کا فرق بھول گیا تھا، تم چاہو تو مجھے مار دو، میری بہن اور دوست کو کچھ مت کہنا۔ کاشف نے سیاہ وجود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ ہاتھ جوڑے رو رہا تھا، دیکھ یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو بھی اپنی ضد چھوڑ کر اسے معاف کر، میں تیری آتما کو آزاد کروا دوں گا، شاہ صاحب نے کہا۔ اس سیاہ وجود نے دھاڑا شاہ صاحب کے بنائے ہوئے گھیرے کے گرد تیزی سے گھومنے لگی۔ اس کے گھومتے ہوئے گھیرے کے گرد آگ بھڑک اٹھی، وہ جلا ہوا وجود باؤنڈری کے گرد گھومتا رہا اور آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ گھیرے میں بیٹھے لوگوں کا برا حال ہو گیا، گرمی کی شدت ان لوگوں کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، آگ جلتی رہی۔ وہ سیاہ وجود اڑتا ہوا کاشف کے سامنے جا کر رک گیا۔ تو ان لوگوں کو جیون دینا چاہتی ہے تو اپنی سیما سے باہر پیر رکھ کے دیکھ، میں ان سب کو چھوڑ دوں گی، ورنہ تیرے ساتھ ساتھ یہ بھی مارے جائیں گے۔ اس وجود کے کہنے سے کاشف سوچ میں پڑ گیا، تبھی اسے واصف اور ہینا کے کھانسنے کی آواز آئی، ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ کاشف فوراً اٹھا اور پیر آگے بڑھانے ہی لگا تھا کہ شاہ صاحب کی آواز آئی، وہیں رک جا، کاشف واپس دائرے میں بیٹھ جا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر آگ پر پھونک ماری، آگ فوراً غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ سیاہ وجود غصے میں آ گیا، شاہ صاحب کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک دم رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر بولا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے اور اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پھر اس نے اپنے جلے ہوئے پیروں کو زمین پر مارنا شروع کر دیا، تو ارد گرد مٹی اڑنے لگی اور شاہ صاحب کے گرد گھومنے لگی اور دوبارہ گھیرے کے پاس آگ جلنے لگی۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا اور پھر واپس سب پہلے جیسا ہو گیا۔ تینوں گھبرا کر شاہ صاحب کو دیکھنے لگے۔ اس نے تیرے ساتھ غلط کیا ہے، یہ مان کر میں تجھے محفوظ راستہ دے دیتی ہوں، تجھے آزاد کرنے کا، پر تو طاقت کے بل پر اندھی ہو گئی ہے۔ اگر تو مجھے بھی مار دے گی تو پھر تجھے آزادی کون دے گا؟ پر اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ شاہ صاحب کو غصہ آ گیا، تو کرے گا میرا انت، تیرے جیسے 10 بھی مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس جلے ہوئے وجود نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک عمارت میں چھوٹے چھوٹے سانپ نکل کر آنے لگے، قریب آ کر سب شاہ صاحب کی طرف دیکھنے لگے جیسے اجازت لے رہے ہوں۔ شاہ صاحب نے سر ہلا کر اجازت دی، وہ سارے سانپ اس سیاہ وجود کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سیاہ وجود کچھ پڑھنے لگا مگر پھر گھبرا کر تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سانپ قریب جا کر ایک ساتھ مل کر ایک بہت بڑا دیو ہیکل سانپ بن گئے اور ایک جھٹکے میں سیاہ وجود کے گرد لپٹ گئے۔ وہ سیاہ وجود اس میں پھنس کر رہ گیا۔ سیاہ وجود پھر کچھ پڑھنے لگا پر سانپوں پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اچانک شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر پانی یہ سیاہ وجود پر پھینکا۔ روک دے یہ سب، وہ سیاہ وجود چلایا، روک دے یہ سب، وہ سیاہ وجود چلایا، پہلے کہا تھا نا تجھے کہ میری بات مان لے، اب تیرا آخری وقت آ گیا ہے، شاہ صاحب نے کہا اور مسلسل کچھ پڑھتے رہے۔ اس سانپ کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور سیاہ وجود میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تم مجھے روک لے گا؟ میں تو پہلے ہی جلی ہوئی ہوں، اس کو موت دے کر میں واپس اس کتاب میں قید ہو جاؤں گی اور پھر کسی اور کو موت دوں گی، ساتھ تیرا بھی خاتمہ کروں گی۔ تو نے میری راہ میں بہت روڑے اٹکائے، اس سیاہ وجود نے غرغراتے ہوئے کہا، اور کاشف کو تو میں موت دوں گی، اب تو کسی کتاب میں قید نہیں ہوگی، میں تجھے ختم کر دوں گا، شاہ صاحب نے کہا اور پڑھتے ہوئے پانی اس پر ڈالنے لگے۔ اچانک وہ سیاہ وجود سانپ کی طرف بڑھنے لگا تو سانپ اسے چھوڑ کر نیچے کود پڑا
اور تیزی سے رینگتا ہوا بھاگ گیا۔ تینوں خوفزدہ ہو کر شاہ صاحب کو دیکھنے لگے۔ وہ وجود زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ پوری عمارت میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بھیانک آواز سے تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پر شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بیٹھے رہے۔ بالکل اچانک انہوں نے کتاب پر پڑا ہوا پانی پھینک دیا۔ کتاب کے صفحے الگ الگ ہو کر یہاں وہاں بکھرنے لگے۔ شاہ صاحب نے دوبارہ پانی ڈالا تو کتاب میں آگ لگ گئی۔ اس سے وجود نے زوردار چیخ ماری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جل کر راکھ ہو گئی۔ تبھی عمارت ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہوا۔ شاہ صاحب نے تینوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی سب باہر نکلے عمارت زمین بوس ہو گئی۔ دھول مٹی اڑنے لگی، باقی سب ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے میں چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر تینوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس گھر کی راہ لی۔ کچھ مہینوں بعد واصف اور ہنا کی شادی ہو گئی۔ کاشف نے اپنی حویلی اور زمینیں بیچ کر ان حرام پیسوں کو آگ لگا دی اور اپنے پرانے چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہنے لگا۔ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن رات نماز قرآن پڑھتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ اس کے بعد کالے کھنڈرات میں کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہوا۔ زمین بوس ہوئی، عمارت کے پتھر ہٹا کر وہاں میدان بنا دیا گیا جو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی۔ کہانی یقیناً دوستوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی، اور اپنے چینل کو بھول مت جائیے گا۔ کیا نام ہے ہمارے چینل کا؟ جلدی سے ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ کہانیوں کی دنیا۔ جی ہاں، تو اب ہم حاضر ہوں گے کسی اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، اور بہت جلد ہم اس میں لطیفے بھی ایڈ کریں گے جو آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ لطیفوں کا ایک علیحدہ سیکشن ہم بنائیں گے، اس کے اندر الگ پلے لسٹ ہوگی، اس میں آپ انجوائے کیجیے گا، سنیے گا اور خوب ہنسیے گا ان لطیفوں کو سن کر۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔